دعا کر لیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم احفظهم من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين. اللهم احفظ نساء المسلمين. اللهم احفظ نساء المسلمين. اللهم احفظ نساء المسلمين. اللهم احفظهن أن يفتن أو يفتن يا سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، سیئات و حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، مجرم ہیں، قصوروار، خطا کار، سیاہ کار، ریاء کار، بدکار ہیں. آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں. یا اللہ ہمارے گناہ آپ کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے. ان رحمتک وسعت علی کل شیء، علی کل شیء. اے اللہ آپ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. اے اللہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اے اللہ اگر ہم آسمان اور زمین کے خالی حصے کو گناہ کر کر کے بھر دیں، اے میرا مولا آپ کی رحمت کے برابر نہیں ہو سکتے. آپ اپنی رحمت کی طرف نظر فرما کر ہم سب کو معاف فرما دے. اگر آپ نے ہمارے گناہوں کی طرف نظر کی اے اللہ پھر تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. اے اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پکی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ توبہ کرنے والوں سے آپ خوش ہوتے ہیں، توبہ کرنے والوں سے آپ راضی ہوتے ہیں. اے اللہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اے اللہ توبہ کرنے والے آپ کو پسند ہیں. کل بنی آدم خطاؤون خیر الخطائین التوابون. اے مولا معاف کر دے. یا اللہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں سب کو معاف فرما دے. یا اللہ چھوٹے بڑے جان بوجھ کر بھول کر دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جو یاد ہے جو یاد نہیں ہے سب کو معاف فرما دے. اے الہ العالمین آپ کتنے کریم ہیں، اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اے مولا ایک بندہ تیرا گناہ کرتا ہے اے اللہ پھر توبہ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں میرا بندہ ہے اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو. اے اللہ وہ پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر کے آپ کے سامنے ہاتھ پھسارتا ہے. اے اللہ وہ کہتا ہے میرے مولا مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دے. آپ کہتے ہیں میرا بندہ ہے معاف کر دو. اے اللہ پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، آپ کو پھر پیار آ جاتا ہے، پھر آپ کہہ دیتے ہیں میرا بندہ ہے معاف کر دو. اے اللہ فرشتے کہتے ہیں کتنی بار معاف کریں گے. اے اللہ آپ کہتے ہیں یہ میرا بندہ اگر دن میں 70 مرتبہ گناہ کر کے 70 مرتبہ توبہ کرے گا میں اس کو تب بھی معاف کر دوں گا. اے اللہ معاف فرما دے. اے کریم آقا کرم فرما دے. اے رحیم آقا رحم فرما دے. اے اللہ آپ نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے اپنی درگاہ سے نکال دیا اس نے تجھ سے کہا تھا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں تیرے بندوں کو راستے سے ہٹاؤں گا. اے اللہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے، معاف کرنے کے بعد ڈھونڈتے ہیں. آپ نے اس سے تب بھی کہہ دیا تھا میرے نیک بندے تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے، تیرے راستے پر نہیں چلیں گے. اگر میرا کوئی بندہ نافرمانی کر بیٹھا، اگر مرنے سے پہلے ایک بار آ کر محبت سے مجھ سے معافی مانگ لے گا تو اسے بھی معاف کر دوں.
یا اللہ قرآن پڑھنے کے بعد تو دعا قبول ہوتی ہے، یا اللہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یا اللہ ہم نے تو قرآن سنا ہے، تیرے کلام کی برکت سے ہم سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ یہاں پر طلبہ ہیں جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، جن کے لیے سمندر کی یا اللہ وہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے، ان کی آمین کی برکت سے ہماری آمین قبول کر لے۔ یا اللہ اس میں جوان بھی ہے جن کی عبادتوں پر رات کو رشک آتا ہے، ان کی آمین کی برکت سے اللہ ہماری آمین قبول فرما لے۔ یا اللہ اس میں علماء بھی ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، ان کی آمین کی برکت سے ہماری آمین کو قبول کر لے۔ یا اللہ اس میں وہ بوڑھے بھی ہیں جن کے داڑھی کے سفید بالوں کی وجہ سے آپ ان کو عذاب دیتے ہوئے شرماتے ہیں، یا اللہ ان کے سفید بالوں کی لاج رکھ کر ان کی آمین کی بدولت یا اللہ ہماری آمین کو قبول فرما لے۔ یا اللہ بس آج تو معاف کرتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ حضرت عمر نے فرمایا تھا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، یا اللہ غرغرے کی حالت سے پہلے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے دروازے کھلے رہتے ہیں، آپ معاف کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ایک 95 سال کا بوڑھا جس نے کبھی آپ کو سجدہ نہ کیا ہو، اللہ اس کے گھر والوں نے اس کو بھٹکا دیا ہو، پھٹکار دیا ہو، گھر سے باہر نکال دیا ہو، اس کی کمر جھک گئی، اس کے ماتھے کے اندر شل آ گئے، اس کے ہاتھ کے اندر لاٹھی آ گئی، بدن کے اندر کپ کپی تاری ہو گئی، یا اللہ اس نے کبھی تجھے سجدہ کیا ہی نہیں ہے، 95 سال تیری نافرمانی کی ہو، 95 سال پھر تیرے در پر وہ آتا ہے اس امید پر کہ میرا مولا مجھے معاف کر دے گا۔ کہ اللہ وہ 95 سال کا گنہگار محبت سے آ کر تجھے کہتا ہے اللہ آپ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ وہ کہتا ہے آپ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ یوں کہتا ہے اللہ میں نے تو گناہ کیے میں ہلاک ہو گیا، وہ سوچتا ہے میں ہلاک ہو گیا، مگر آپ اپنی رحمت کی چادر پھیلاتے ہیں، اس میں اس کو لے لیتے ہیں اور کہتے تھے ہم نے اس کے 90 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ کہ اللہ آپ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کہ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ایک صاحب نے اس مدرسے میں جگہ دی تھی، ان کی بھی مغفرت کرنا۔ یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما، سنانے والوں کو قبول فرما، انتظامیہ کمیٹی کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی جن حضرات نے یہ محفل سجائی ہے ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی نسلوں کے اندر، ان کی اولادوں کے اندر علماء، حفاظ، قراء، محدثین پیدا فرما۔ یا اللہ بزرگ لوگ پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھا دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی بھی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھ، جب موت آئے تو کلمہ والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ایسی موت آئے کہ خانہ کعبہ ہماری نظروں کے سامنے ہو، ہم نیت باندھے کھڑے ہوں، مقام ابراہیم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے ہوں۔ یا اللہ جب موت آئے تو تیرے رسول کے روزے کی جالیاں ہمارے سامنے ہوں۔ اللہ ایسی موت عطا فرما۔ یا اللہ برکت والی موت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مساجد، مدارس، مراکز، دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی، بزرگوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی ہر طرف سے ہر طریقے سے حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کیسے کیسے ظلم ہو رہا ہے، ماں کے سامنے بچوں کو کاٹا جاتا ہے، بچوں کے سامنے ماں کو کاٹا جا رہا ہے۔
یا اللہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے ثواب کا ہدیہ سب سے پہلے حضرت رسول مقبول پیارے محبوب آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پہنچا۔ آپ کے بعد تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کرام، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، کل مؤمنین، کل مؤمنات، کل مسلمین، کل مسلمات، آج تک جتنے لوگ ہمارے رشتہ دار، اعزاء، اقرباء، احباب، دوست اس دنیا سے جا چکے، اللہ سب کی روحوں کو اس کا پورا پورا ثواب پہنچا، سب کی بخشش فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو قبر میں ہمارا ساتھی بنا۔ یا اللہ حشر کے میدان کی سختی سے ہماری حفاظت فرما، حساب و کتاب کے اندر آسانی پیدا فرما، اپنی رضا کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما، اپنی رضا کے ساتھ یا اللہ جہنم سے بری فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ سب کے کاروبار میں سب کی برکتوں میں عطا فرما۔ یا اللہ ان تیرے بندوں نے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نام پر یا اللہ اپنا مال قربان کیا ہے، یا اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، ان کی جیبوں کو اس سے بھی زیادہ بھر دے۔ یا اللہ دنیا آخرت میں ان کو بھلائی نصیب فرما۔ یا اللہ سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے یا اللہ جتنا مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، ہم سے یہ کہہ نہ سکے ان کی کیا کیا ضرورتیں ہوں گی، کیا کیا تمنا ہوں گی۔ یا اللہ یہ طلبہ ہیں، یا اللہ ان کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اعلیٰ نمرات سے کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ یہ قال اللہ قال الرسول کرنے والے معصوم صورتوں والے چہروں والے نورانی چہروں والے یا اللہ ان کو بہترین عالم با عمل بنا۔ یا اللہ ان طلبہ کو یا اللہ اعلیٰ نمرات سے کامیابی نصیب فرما، ان کی مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ تیرے بندے دل میں کیا کیا تمنائیں لیے بیٹھے ہیں آپ سب کو جانتے ہیں، وہ ہم سے نہ کہہ سکے یا اللہ آپ سے تو کہہ سکتے ہیں، آپ سب کی سنتے ہیں۔ یا اللہ جس کے دل کے اندر جو بھی تمنا ہو، جو بھی جس کی پریشانی ہو، اللہ جس کی جو بھی تمنا ہو اس کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔